ہیرا نے جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنی ہیرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ آپ غارِ ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ مولانا احمد اعوٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں فلک سے ایک میگزین ارمغان کے نام سے نکلتی ہے۔ اس میں کچھ عرصے سے دسترخوان اسلام پر آنے والے نئے خوش قسمت لوگوں کے انٹرویو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ احمد بھائی آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا، مجھ جیسے ظالم اور کمینے کی باتیں اس مبارک میگزین میں دے کر اسے کیوں گندا کرتے ہیں؟ نہیں عبداللہ بھائی، میرے ابا جان حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب کہہ رہے تھے، آپ کی زندگی اللہ کی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ کا انٹرویو ضرور شائع کیا جائے۔ آپ کے ابی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے۔ میں اپنے کو ان کا غلام مانتا ہوں، ان کا حکم ہے تو میں سر جھکاتا ہوں۔ آپ جو سوال کریں گے میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک میں دنیا کا سب سے ظالم ترین، بدترین اور خوش قسمت ترین انسان ہوں، بلکہ درندہ ہوں، تو یہ میرا بالکل سچا تعارف ہوگا۔ یہ تو آپ کا جذباتی تعارف ہے۔ آپ اپنے گھر اور خاندان کے بارے میں بتائیے۔ میں ضلع مظفر نگر کی بڑھانا تحصیل کے ایک مسلم راجپوت اکثریت کے ایک گاؤں کے گڑریا کے گھر اب سے 42 یا 43 سال پہلے پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ بہت مذہبی، ہندو اور جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چاچا ایک گروہ کے سرکردہ لوگوں میں تھے۔ لوٹ مار، ظلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا۔ 1978 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ رہا۔ ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبہ سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ بابری مسجد کی شہادت کے سلسلہ میں 1990 عیسوی میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا۔ 1952 میں بڑھانا میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ بڑھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدمعاش مگر سچا مسلمان تھا جس سے پورے علاقے کے غیر مسلم تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ اس کو گولی ماری۔ اس مسلم دشمنی میں مجھ درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی، دیر تک روتے ہوئے کہ شاید ایسی بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا۔ پھر دیر تک روتے رہے۔ آپ اپنے قبول اسلام کے بارے میں سنائیے۔ آپ اپنا واقعہ سنائیے۔ ہاں میرے بھائی بتا رہا ہوں، مگر کس منہ سے بتاؤں اور کس دل سے بتاؤں؟ میرا پتھر دل بھی اس واقعہ کو سنانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ پھر بھی بتائیے، شاید ایسا واقعہ تو اور زیادہ لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ ہو۔ ہاں بھائی، واقعی میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کے لیے امید دلانے والا ہے کہ وہ ارحم الراحمین خدا جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے۔ تو سنو احمد بھائی، میرے ایک بڑے بھائی ہیں۔ اتنے ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت ہے۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے اور میرے کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی جذباتی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے۔ کئی سیانے وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جو کا توں رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا۔ 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھرے اور کتابیں بھی لے۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو وہ برابر میں ایک
برہمن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا ایک لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات کو فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپکے روتی تھی۔ اس گینگ میں ایک ادریس پور کا مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں۔ میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گروہ میں ایک دو لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا اور وہ ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا۔ جب مال بنتا تھا تو اس میں کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا۔ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب کچھ روز ہیرا کو ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کے گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس سے چوکسی کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تو وہاں تک ٹانگا میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانہ میں کہے کہ یہ گروہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا تھا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانہ سے رابطہ کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانہ کے لوگ بڑوت آئے اور تھانہ سے اس ہیرا کو لے گئے۔ ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے۔ ہم نے اسے گھر رکھ تو لیا مگر ایسی بدچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھیں؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے تو گروہ اٹھا کر لے گیا مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتہ دار بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹری کرا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے کر گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ وہ خوشی خوشی اس کو گھر لے آئے مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکی کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کی دل کی اندھیری کوٹھی کو اپنے نور سے منور کر دیا۔